الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا العدو المتقين. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. معزز دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ ربیع الثانی کے ایام ہیں اور ان ایام مقدسہ کے اندر بہت سارے بزرگان دین ہیں جن کا وصال ہوا ہے. ان بزرگوں میں سے ایک نام ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب غوث الثقلین بھی ہے اور محی الدین بھی ہے. محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا، محی الدین کا مطلب ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھی ان کا لقب ہے محی الدین، تو انہوں نے دین کو کیسے زندہ کیا؟ دین پہلے نہیں تھا؟ دین تو پہلے تھا نا، تو پھر ان کو کیوں کہا جاتا محی الدین؟ دین تو پہلے بھی قائم تھا، دین تو پہلے بھی تھا،
تو پھر ان کو کیوں کہا جاتا ہے محی الدین؟ ہر عالم کہتا ہے، جب ان کی تعریف کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا نام محی الدین تھا، اور وہ ولی تھے جن کے پاؤں مبارک تمام ولیوں کی گردن پر تھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانہ کے اندر آپ کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، تب لوگ دین کی بڑی مخالفت کر رہے تھے، دین اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، دین اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور جو لوگ کوششیں کر رہے تھے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نام کو بلند کر دیا۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، یعنی جو دین پہلے بڑے عروج پر تھا، لوگوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کر دی، ختم کرنے کی کوشش کی، تو حضور غوث پاک نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے اس دین کو زندہ کر دیا۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے محی الدین۔ اور جو بھی قیامت تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کرتا رہے گا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی خاطر، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کر دے گا، اپنی سانسیں، اپنے لمحے، اپنے گھنٹے، منٹ، سال، مہینے اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف کر دے گا۔ اللہ رب العزت اس کا نام کبھی مٹنے نہیں دے گا، کبھی بھی اس کا نام ختم نہیں ہوگا، بلکہ وقت گزرتا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس جڑا غلام ہوگا، جو فرما بردار ہوگا، جو پہرا دینے والا ہوگا، ناموس رسالت کا محافظ ہوگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر با کمال سے قیامت تک اس کا نام بھی بلند رہے گا۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم حضور غوث پاک کو بھی مانتے ہیں نا، تو وہ بھی حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم حضور غوث پاک کو مانتے ہیں تو کس کی وجہ سے مانتے ہیں؟ حضور کی وجہ سے مانتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو مانا۔ اور شیخ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جب بادشاہ اکبر تھا نا، اس نے دین اکبری ایجاد کر دیا۔ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، پھر آپ ماتے اپنے موضوع کی طرف۔ اس نے نا دین اکبری شروع کر دیا۔ وہ دین اکبری کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ جو گائیں ہیں نا، گائیں، جس طرح ہندو اس کو کھانا صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اسی طرح انہوں نے مسلمانوں پہ بھی پابندی لگا دی، بھئی آئندہ کے بعد گاں کو کوئی ذبح نہیں کرے گا، پابندی لگا دی۔ جس طرح مندروں کی جا کر وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، ویسا اس نے نظام بنا دیا، آئندہ کے بعد وہاں پر پوجا پاٹ ہوا کرے گی۔ اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں، ان سے بچنے کا حکم تھا، اس نے ان کو حلال قرار دے دیا۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو اس نے دین اسلام کی کھلی مخالفت شروع کر دی۔ یہ وہ بادشاہ تھا۔ تو اس وقت کے جو شیخ تھے، یہ دیکھیں نا، ولیوں کا کمال دیکھیں، یہ ولی ہیں، یہ ہے اللہ رب العزت کے پیارے۔ اب وقت کا بادشاہ ہے، لیکن اس کی بات نہیں مانی۔ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے جی، جیسے لوگ دوسری زندگی گزار رہے ہیں ہم بھی زندگی گزاریں گے، ہم نے بھی اپنی سانسیں لینی ہے، ہم بھی ٹھیک ہے چلیں گے جیسا بادشاہ کہتا ہے۔ نہ، یہ نہیں کہا۔ اللہ کا ولی ہوتا ہی یہ ہے کہ حق بات کو دیکھے پھر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، باطل کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ شیخ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس وقت کے بادشاہ کے سامنے حق کا علم بلند کر دیا۔ آپ نے کہا تجھے ناز ہوگا اپنی حکومت پہ، اپنے مال پہ، اپنے ان دنیا داروں جو تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان پہ ناز ہوگا، مجھے ان چیزوں پہ ناز نہیں ہے، مجھے تو محمد مصطفیٰ پہ ناز ہے۔ میں تیرے لیے نہیں جیتتا ہوں، میں تو حضور کے لیے جیتتا ہوں۔ وہ بزرگ ہیں، وہ بزرگ، ان کا قول یہ ہے کہ میں بات کر رہا تھا نا کہ ہم نے حضور غوث پاک کو بھی مانا تو حضور کی وجہ سے مانا۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من خدا را بئی جہت شناختم کہ او رب محمد است۔ آپ فرماتے ہیں میں خدا کو بھی اس لیے مانتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ میں خدا کو کیوں مانتا ہوں؟
کہ وہ حضور کا رب ہے، یعنی محمد کا رب ہے، کہ وہ رب محمد است، کہ وہ محمد کا رب ہے، اس لیے میں اللہ کو مانتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا بات بڑی کر دی، ہم اس بات کو مزید مضبوط کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ گھوڑے کا لین دین کیا، گھوڑا لے لیا، بدلے میں پیسے دے دیے۔ اب یہ جو یہودی تھا اس نے پیسے لیے واپس آ گیا۔ اب ان کا ہر وقت یہ ذہن رہتا تھا کہ ہم حضور کو بدنام کریں، کسی نہ کسی طرح سے حضور میں نقص نکالیں، لیکن وہ نقص نکالنے میں لگے رہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان کو بڑھانے میں لگا۔ فرمایا تم اپنی کوششیں کر لو، میرے محبوب کی شان کو مٹانا چاہتے ہو کر لو کوششیں، تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، پر میرے محبوب کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ اب حضور نے سودا کیا اس سے گھوڑے کا سودا کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کو لے کر آئے، یہودی تھوڑی دیر بعد گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا کیا کہ انہوں نے کہا گھوڑا کی خرید و فروخت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی اس وقت ساتھ تھا تمہارے؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور تھے یا میں تھا، یعنی محمد تھا اور میں تھا، ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا پھر کیوں نہ ہو ہم حضور کو بدنام کر دیں کہ اس نے گھوڑا لے لیا پیسے نہیں دیے، اس نے گھوڑا لے لیا ہے بدلے میں پیسے نہیں دیے، حالانکہ حضور نے پیسے دے دیے تھے۔ اب انہوں نے بھیجا اس کو، تم جاؤ محمد کے پاس، محمد کو کہو کہ میرے پیسے دو۔ تم وہاں پر بات کرو گے، تم شروع کرنا بات، ہم بھی پیچھے پہنچ آئیں گے، ہم وہاں پر گھیر لیں گے محمد کو۔ لوگ جب پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ محمد نے گھوڑا لے لیا ہے، اس کے بدلے میں پیسے نہیں دیے ہیں، تو ان کو بدنام کریں گے۔ یہ کہے گا دیے ہیں، ہم کہیں گے نہیں دیے ہیں، تو وہاں پر ان کو بدنام کریں گے۔ آگے بھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، محبوب خدا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے حضور پیسے دو، محمد پیسے دے۔ حضور نے فرمایا میں نے تو تجھے پیسے دے دیے گھوڑے کے۔ اس نے کہا نہیں دیے ہیں۔ وہ ایسے باتیں کرنے لگ گئے، اتنی دیر میں اس کے پچھلے ساتھی بھی پہنچے، پروگرام تو بنا ہی بیٹھے تھے، وہ بھی پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا محمد تم اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے، گھوڑا لے لیا ہے، پیسے نہیں دینے ہیں۔ حضور نے کہا میں نے پیسے دے دیے ہیں۔ اب انہوں نے اوپر والی چال چلی، انہوں نے کہا محمد یہ بتاؤ تمہاری شریعت میں جب لین دین کریں تو کیا ہے، کسی گواہ کا ہونا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل گواہ ہو، تاکہ کل کو کوئی ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائے کہ اس نے فلاں چیز لی اس کے بدلے میں مال نہیں دیا، گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کہنے لگے پھر گواہ لے آؤ۔ بھئی شریعت تمہاری ہے، تمہاری شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ گواہ کا ہونا ضروری ہے، تو پھر تم لے آؤ گواہ۔ اب حضور فرمانے لگے یا میں تھا یا یہ تھا، گواہ تو تھا نہیں، گواہ تو تھا نہیں۔ اور وہ بھی اسی چال میں تھے کہ محمد کہے گا گواہ نہیں، ہم کہیں گے پھر تم نے پیسے ہی نہیں دیے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے کھڑے ہیں یہودی، حضور کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں نے گھوڑے کا لین دین کیا تھا، پیسے دے دیے ہیں، گھوڑا لے لیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھوڑا جو ہے وہ لے لیا لیکن پیسے نہیں دیے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو اب کیا کرنا ہے؟ حضور فرمانے لگے کہ یہ کہتے ہیں کوئی گواہ لے آؤ۔ میرے پاس تو اس وقت گواہ تھا نہیں، قریب گواہ نہیں تھا، تو یہ مطالبہ کر لیں کہ گواہ لے آؤ۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے، میرا یہ ایمان کہتا ہے، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسماء کی طرف اپنے چہرے مبارک کو اٹھا دیتے، اللہ رب العزت فرشتوں کو آپ کی گواہی کے لیے بھیج دیتا۔ اب آپ کہیں کہ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسماء کی طرف بار بار دیکھیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی رضا کی خاطر قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں، بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ قبلہ بدل دیا جائے، اے محبوب آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں، چہرہ پھیرنا آپ کا کام ہے، قبلہ تبدیل کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر محبوب کی خاطر، محبوب کی رضا کی خاطر اللہ رب العزت اپنے محبوب کی رضا کی خاطر قبلہ چینج کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، تو کیا اپنے محبوب کی گواہی کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو نہیں بھیج سکتا تھا؟ محبوب صرف چہرے کو اٹھا دیتے اسماء کی طرف، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج دینا تھا، میرے فرشتوں جاؤ میرے محبوب کی طرف سے تم گواہی دے کر آؤ، کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ محمد اسے کہتے ہیں۔
لیکن یہاں پر تو حضور کے غلاموں کا امتحان تھا، یہاں پر تو حضور کے غلاموں کا امتحان تھا۔ اب حضور نے جب کہا نا کہ یہ کہتا ہے گواہ لے آؤ، حضور کے غلام کہتے ہو یہودیوں سنو، تم کہتے ہو کہ گواہ لے آؤ، میں تمہیں کہتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم کو پیسے دیے ہیں، پیسے کے بدلے میں گھوڑا۔ اب گواہ تو ہو گیا، وہ چلے گئے۔ اب حضور نے پوچھا وہ تو تھا نہیں، جب سودا ہوا تھا تو تھا نہیں، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اور تو نے میری طرف سے گواہی بھی دے دی؟ تیرا ہونا وہاں پر ضروری تھا، گواہی کے لیے بندے کا حاضر ہونا ضروری تھا، تو وہاں پر تھا نہیں، تو پھر تو نے کیسے گواہی دے دی؟ تجھے پتا ہے میں نے واقعی ہی اس کو پیسے دیے ہیں۔ اب آگے بھی تو حضور کے غلام تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایک بات مجھے بتا دیں، ہم نے جنت کو دیکھا ہے، ہم نے جنت کو دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل تم مانتے ہو۔ تو یا رسول اللہ یہ بتایا کس نے ہے کہ جنت ہے؟ بھئی بتایا کس نے ہے کہ جنت ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے بتایا۔ یا رسول اللہ اگر ہم بن دیکھے آپ کے کہنے پہ جنت کو مان سکتے ہیں تو اس سودے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں اس کو۔ اب بات یہاں پر بھی ختم نہ کی، جنت کی بھی بات کی، دوزخ کی بھی بات کی، بڑی بڑی باتیں کی، آخر میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے، ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں خدا کو؟ حضور نے فرمایا مانتے ہو؟ تو یا رسول اللہ یہ ہم کو کس نے بتایا کہ خدا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے بتایا ہے خدا ہے۔ حضور کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے کہنے پہ خدا کو مان سکتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان کو مان سکتے ہیں، تو ہم یہ بھی مانتے ہیں اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں نے یہودی کو پیسے دیے ہیں، قیامت تک بھی اگر ہم سے کوئی گواہی لے گا ہم آپ کے غلام گواہی دیں گے کہ آپ نے واقعی اس کو پیسے دیے ہیں۔ یہ حضور کے غلام ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب بات کی، وہ کہتا ہے کہ محشر میں پکاریں گے سرکار کہاں ہے، محشر میں پکاریں گے سرکار کہاں ہے، سرکار بلائیں گے میرے گناہگار کہاں ہے، سرکار بلائیں گے۔ وہاں پر گناہگار بھی ہوں گے، وہاں پر قیامت کا دن ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، لوگ پوچھ رہے ہوں گے، گناہگار کہہ رہے ہوں گے رسول اللہ کہاں پہ ہیں، رسول اللہ کہاں پہ ہیں، محمد الرسول اللہ کہاں پہ ہیں۔ شاعر کہتا ہے وہاں پر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ رسول اللہ کہاں پہ ہیں، لیکن رسول اللہ بھی ندا لگا رہے ہوں گے میرے گناہگار امتی کہاں پہ ہیں۔ اور حوض کوثر بھی پکارے گا ڈھونڈ کے لاؤ، حوض کوثر بھی پکارے گا ڈھونڈ کے لاؤ، وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار بلائیں گے۔ قیامت کے دن بھی ندا آئے گی، قیامت کے دن بھی وہاں پر لوگ ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو حضور کو پکار رہے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو خود حضور یاد فرما رہے ہوں گے۔
اور بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی. حوض کوثر انا اعطیناک الکوثر، وہ حوض کوثر، اب اس کے بارے میں آؤ. اب بات حضور تک نہ رہی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سنو، اب حوض کوثر بھی قیامت کے دن ندا لگائے گا. اور تم ان لوگوں کو میرے پاس لے آؤ، تم ان محمد کے غلاموں کو میرے پاس لے آؤ. حوض کوثر کن کو تیرے پاس لے آئے؟ کون لوگ تیرے قریب آئے؟ حوض کوثر کہے گا تم ان لوگوں کو لے آؤ جو ہر وقت، ہر سانس، ہر منٹ پہ میرے محمد کی وفاداری میں گزار دیا کرتے تھے. حوض کوثر بھی پکارے گا، ذرا ڈھونڈ کے لاؤ. اب انا اعطیناک الکوثر پہ بات کریں گے انشاءاللہ، کبھی بات کریں گے، ایک جمعہ پڑھائیں گے انا اعطیناک الکوثر پہ کہ انا اعطیناک الکوثر کیا ہے. یہ اللہ رب العزت نے جو محبوب کو کثرت عطا فرمائی ہے، تو یہ کثرت کیا ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ایک دفعہ، ایک جمعہ پڑھائیں گے زندگی رہی تو. قیامت کے دن حضور کے غلام کو حوض کوثر بھی پکارے گا. اور ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ کھڑا ہوگا جو دوزخ کے پاس، یعنی وہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، وہ اپنی سزا کے لیے وہ قریب ہوگا دوزخ کے. تو فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دے گا، اے فرشتوں ذرا اس سے پوچھو تو صحیح، کیا یہ علماء کرام سے پیار کرتا ہے؟ کیا یہ علماء کرام سے پیار کرتا ہے؟ ذرا اس کو روک لو، ایک دفعہ اس سے پوچھو تو صحیح. وہ عرض کرے گا نہیں. وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ تو نہیں کرتا. حضور فرمائیں گے اچھا چلو جاؤ اس سے پوچھو تو صحیح، یہ علماء کرام کی مجلس میں کبھی بیٹھا ہے؟ وہ جائیں گے، وہ کہیں گے ہاں بھائی تو کبھی مجلس میں بیٹھے علماء کرام کی؟ وہ کہے گا نہیں. عرض کریں گے یا اللہ نہیں. وہ پھر جائے، اللہ رب العزت پھر ان کو بھیجے گا جاؤ اس سے پوچھو تو صحیح کبھی کسی عالم سے ملا بھی ہے؟ کبھی کسی عالم سے ملا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. فرشتے پھر آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ وہ تو نہیں ملا کسی سے. اللہ رب العزت پھر فرمائے گا تم جاؤ ذرا اس سے پوچھو کسی عالم سے پیار کرتا تھا؟ جاؤ اس سے پوچھو کسی عالم سے پیار کرتا تھا؟ وہ فرشتے جائیں گے ہاں بھائی تو کسی عالم سے پیار کرتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں گے، یا اللہ نہیں کرتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی اللہ رب العزت بار بار کیوں پوچھا رہا ہے اس سے، بار بار کیوں اس سے فرشتوں کو بھیجتا ہے؟ رب بھی نہیں چاہتا کہ میرے محمد کا غلام دوزخ میں جائے. رب بھی فرماتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا کوئی چیز مل جائے کہ میں اس سبب کو دیکھ کر اس کو جنت کے اندر داخل فرما دوں. جاؤ نا ذرا، ایک دفعہ آیا پھر گیا، پھر آیا پھر گیا، پھر آیا پھر گیا. تم چکر لگاؤ نا، کوئی نہ کوئی بات تو مل جائے گی نا، تاکہ اگر کوئی بات نظر آ جائے تو میں اپنے محمد کے غلام کو جنت کے اندر داخلہ فرما دوں. اب وہ پھر آئے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا اچھا نہیں کرتا ہے، چلو اب جاؤ اس سے پیار پوچھو اس کا کوئی دوست تھا جو علماء کرام سے پیار کرتا تھا، کسی عالم سے پیار کرتا تھا؟ یعنی یہ تو نہیں کرتا، اس کا کوئی دوست تھا جو کسی عالم سے پیار کرتا ہو. یعنی میں آکھا بھائی میرا کوئی بیلی تواڈے وچ کوئی اٹھی کاری ناصر صاحب آکھن جویں میں آکھا جی میرے کول پوچھا جاوے تو کاری ناصر صاحب نو میں آکھا جی کاری ناصر صاحب بڑا پیار کردے سن علماء کرام نال، یا میرے نمازی حضرات بڑا علماء کرام نال پیار کردے سن. یعنی ان دے کول پوچھا جائے گا ہاں بھئی تو کسے تیرا بیلی کوئی ہے جڑا کسی عالم دے نال پیار کردا ہوے؟ وہ کہے گا ہاں ہے، میرا ایک دوست ہے، میرا دوست تھا جو عالم سے پیار کرتا تھا. رب تعالیٰ فرمائے گا اچھا چلو اس کا دوست عالم سے پیار کرتا تھا، چلو جاؤ اس دوست کے سبب اس کو ہم جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں. اب بار بار آنا جانا یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے رب تعالیٰ اپنے محبوب کی امت پر کرم ہی اتنا فرمانا چاہتا ہے، کرم ہی اتنا کرنا چاہتا ہے، کائنات والوں کو پتہ چل جائے تم آؤ میری بارگاہ کے اندر ایک دفعہ آ کر جھک جاؤ. جھکنا تمہارا کام ہے، تمہاری بگڑی کو بنانا میں خالق کائنات کا کام ہے. لیکن ہم تو جھکتے ہی نہیں، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے نا. ہم تو 5 وقت کی نماز کے لیے بھی مسجد کے اندر حاضر نہیں ہو پاتے ہیں. ہمیں ہر چیز یاد رہتی ہے، ہم ہر کام کرتے ہیں. ہم نے دکان چلانی ہو تو صبح سے لے کر شام تک ہم دکان پہ پورا ٹائم دیتے ہیں.
لیکن ہم اس کامیابی کی طرف نہیں آتے، دنیاوی مال کی طرف آتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ دنیاوی مال کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن محمد عربی کی وفاداری اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کام آئے گی۔ یہ نہیں پوچھا جانا بتاؤ کتنا مال اکٹھا کر کے آئے ہو، یہ کبھی بھی نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کیا لے کر آئے ہو، وہاں پر یہ پوچھا جائے گا بتاؤ اے میرے محمد کے ساتھ وفادار کتنی کر کے آئے ہو، بتاؤ میرے محبوب کی غلامی میں کتنے سانس گزارے ہیں، بتاؤ میری رضا میں کتنے سانس گزارے ہیں۔ آج یہاں پر اپنے سانسوں کو گزار لیا تو قیامت کا دن ہوگا پھر رسوا نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے بھی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ ولی ہیں جن کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ علماء کرام پر اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا العلماء کانبیاء بنی اسرائیل، فرمایا جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح میری امت کے علماء وہ تبلیغ کیا کریں گے۔ اب ایک جگہ پہ وارث فرمایا گیا، دوسری جگہ پہ فرمایا گیا کہ یہ ایسی تبلیغ کریں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبی کیا کرتے تھے۔ اب وارث کون ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم ایک مثال دے لیتے ہیں، ایک باپ ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اب 2 اس کے بچے ہیں، اس کی 1 ایکڑ زمین ہے، وہ آدھا جو ایکڑ ہوگا وہ ایک بیٹے کو دے دے گا، آدھا ایکڑ ایک کو دے دے گا۔ اب اس سے کوئی پوچھے جناب تم کیوں دے رہے ہو، تو وہ کہے گا جناب یہ میرے وارث ہیں، یہ میرے وارث ہیں، وہ وارث ہیں اس لیے ان کو زمین دی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کسی چیز کا وارث ہوگا، کوئی کسی چیز کا وارث ہوگا، فرمایا کائنات والوں سن لو میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح تبلیغ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا وہ انبیاء کے وارث جو ہیں۔ بھائی مالدار ہونا، وراثت لینا بڑا کمال ہے، بڑا اعزاز ہے، وارث ہونا بھی بڑا اعزاز ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے جو انبیاء کرام کی وراثت کو حاصل کر رہا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان کے مالک ہیں کہ ان کے کہا جاتا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، وہ آگے آپ کے پاس، حضور آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہو جاؤ۔ اس نے کہا حضور میں چوری کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ چوری کرتا ہوں، آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میری شریعت میں یہ داخل ہے کہ جو میرا مرید ہوتا ہے وہ چوری نہیں کرتا ہے، اس کو چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میری شرطیں ہیں کچھ، ایک تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا، دوسرے نمبر پر جب نماز کا وقت ہو جائے نماز نہیں چھوڑنا، اور تیسرے نمبر پر چوری نہیں کرنی۔ اب اس نے عرض کی حضور پہلی 2 گلاں تو میں تھوڑیاں مان لینا، تیسری گل نہیں مننی کیونکہ میں تو پیش ورانہ چور ہاں، پہلی 2 میں آپ دیاں مان لینا لیکن تیسری نہیں منتا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا اس کی فراست سے بچو، اس کی جو نظر ہوتی ہے نا، نظر فراست والی جو نظر ہوتی ہے وہ بہت دور تک دیکھ لیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو بڑا کمال عطا کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے تم چوری کرنا، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، جب نماز کا وقت ہو جائے جہاں پر ہو اذان دے کر وہاں پر نماز پڑھنی ہے، وہاں پر نماز ادا کرنی ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب پیر سے تازی اس کو اجازت ملی، پیر کا مرید ہوا، گیا، چوری اس کا پیشہ تھا، اس نے چوری شروع کر دی، اور اس نے چوری بھی کی تو بادشاہ کی۔ کس کی چوری کی تھی؟ بادشاہ کی چوری کی۔ اس نے مال جو خزانہ ہوتا ہے بنا ہوتے ہیں ان کے، وہاں پر گیا، اس نے سارا وہ جو مال تھا اس کو اکٹھا کیا، اس کو باندھ لیا، ادھر اس نے مال باندھا، ادھر سے اذان کی آواز شروع ہو گئی، اذانیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اب اس نے کہا اذان بھی ہو گئی ہے، پیر سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ جہاں پر نماز کا وقت ہوگا میں اذان بھی دوں گا اور جماعت بھی کراؤں گا، تو یہاں پر اذان کا وقت ہو گیا ہے، تو اب پیر کے وعدے کے مطابق اب اذان تو دینی پڑے گی۔ اب کھڑا بھی وہاں پہ ہے جہاں پر چوری کرنے گیا ہوا ہے،
اب وہ کہتا ہے مال بچاتے ہیں تو پیر کا وعدہ جاتا ہے، جو پیر کا وعدہ بچاتے ہیں تو پھر مال بھی جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے میں بھی ساتھ چلا جاؤں، پھنس جاؤں گا پھر۔ اس نے کہا چلو اذان دے دینے ہیں تو جلدی نال نماز پڑھ کے نکل جاواں گے، اذان دے دینے ہیں جلدی نال نماز پڑھ کے تو نکل جاواں گے۔ ہن بندہ گیا اتنے پھس، اور میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ وہ گیا تو پھس ہے پر چنگا گیا پھس۔ آپ فرماندے نے پھس گئی جان شکنجے اندر، جویں ویلن وچ گنا رونو کہ ہن رو محمد ہن روے تے منا رونو کو ہن رہ محمد ہن روے تے منا۔ اب پھنس گیا ہے، اب کہتا ہے اب اب اس نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے اذان کی ندا دی۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا یہ مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، ایسے اذان دیتے ہیں نا کانوں میں انگلیاں ڈالتی ہیں، جب کان میں انگلی ڈالی جائے تو بندے کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میری آواز نکل ہی نہیں رہی ہے، یوں محسوس کرتا ہے میری آواز نہیں نکلی، پھر اور زور لاند ہے۔ اب اس نے کنا دے وچ انگل دیتی تو اس نے زور لایا، وہ سمجھے شاید آواز صحیح نکل نہیں رہی، اس تھوڑے اور زور لایا، ادھر سے اس نے زور لایا، ادھر سے جو بادشاہ تھا اس کی کابینہ تھی وہ جاگ گئی، اس نے کہا لو جی ہمارے آج محلے کے اندر اس جو خزانہ ہے وہاں پر آج کوئی اللہ کا نیک بندہ آ گیا، نمازی آ گیا، چلو چلو جلدی کرو نماز پڑھتے ہیں۔ اب بادشاہ بھی اٹھا، جو بادشاہ کے جو وزیر مشیر تھے وہ بھی اٹھ گئے، اللہ کرے ہمارے بھی ایسے ہو جائیں۔ اب بادشاہ آیا، وزیر مشیر بھی ساتھ آئے، اب انہوں نے کیا دیکھا کہ جو امام صاحب ہیں وہ نماز شروع کر کے کھڑے ہیں، وہ بھی جلدی سے وضو کر کے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب اس نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا رہے ہیں، اب وعدہ تو کیا ہوا تھا جماعت کرانی ہے، جماعت کرا رہا تھا اپنے حساب سے، حضور غوث پاک نے فرمایا تھا تیرے پیچھے فرشتے آ کر نماز ادا کریں گے، تو جہاں پر بھی ہو تو نماز شروع کر دیا کر جہاں پر وقت ہو جائے۔ اس نے وہی سوچا، اس نے نماز شروع کر دی۔ اب ادھر سے اس نے نماز شروع کی، پیچھے سے تو صف مان گئی، سارے وزیر سارے مشیر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب جب آخری رکعت ہوئی تو اس نے سلام پھیرا نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس ادھر پھیرنا ہی تھا تو اس کی تو جان نکل گئی۔ اتنے سارے برید شروع اکیلے کی تھی، پیچھے صف بنی ہوئی ہے، اب تو پھنس گیا ہوں، اب یہ پوچھیں گے تم کہاں سے آئے ہو، میں کیا جواب دوں گا۔ اس نے ایسے یوں سلام پھیرا، بات وہاں پر ہی رک گیا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ کسی مائی نے مسئلہ سنایا سی بھی جدو آخے نا میاں دا نام لیا جائے نا، میاں دا نام تو بندے طلاق ہو جاتی ہے، جدو میاں دا نام لے لیا جائے نا، سد لیا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ایک دوبارہ کہ نماز پڑھ رہی سی تو تقدیروں دا میاں آ گیا، تو سائیں سلام پھیرا نا، تو السلام علیکم، تم دے سائیں دا نام رحمت علی۔ تو اس مسئلہ سنایا بھائی، مطلب جہالت سی، اس نے سنایا مسئلہ بھی نام لے لیا جائے میاں دا تو نماز لگی نکاح لگا جاندہ ہے۔ اس نے السلام علیکم آکھا تو اگوں دا کھڑوتا سائیں، اس آکھا منہ دے ابا، یعنی اس رحمت اللہ چھاڑ دیتا تو منہ دے ابا اس رکھ لیا۔ مسائل سے جو دوری ہے وہ کہاں تک لے جاتی ہے کہ اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے یہاں پر کیا کہنا ہے، اور نہ ہی رحمت اللہ کہنے سے نکاح ٹوٹتا ہے، نہ ہی خامد کا نام لینے سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ اب وہ مست ہے، حضور غوث پاک کے مرید نے یوں پھیرا تو بس پھیرا ہی پھیرا ہو گیا۔ پھر حضور غوث پاک کے مرید نے ادھر سلام پھیرا، اب اس نے دیکھا ہوا تھا نماز پڑھتا تھا، ابھی جدو مولوی نماز پڑھا لینا تو منہ وہیں کرتا ہے، اس نے بھی اس حساب سے منہ انج کر لیا، بیٹھ گیا۔ اب دل کے اندر خیال کر رہا ہے کہ بڑے بڑے کام کیے، آج پھنس گیا ہوں، اور وہ پھنسا بھی بادشاہ کے پاس ہوں، تو اتنی کبینہ چھوڑنا انہوں نے نہیں ہے آج۔ اب حضور غوث پاک نے فرمایا تھا کہ جہاں پر تجھے مشکل پیش آ جانا تو مجھے یاد کر لینا، میں وہاں پر تیری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔
اب حضور غوث پاک کے اس مرید نے کہا کہ اب اس سے بڑی مشکل کون سی ہوگی، اب یہاں پر جو پھنس گیا ہوں اب اس سے بھی بڑی کوئی مشکل ہوگی۔ اس نے اپنے پیر کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اب جب اس نے اپنے پیر کو یاد کرنا شروع کیا نا تو پیر صاحب پہنچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا تے میں آنکھ سناوا تینو باں پھڑی دی لج رکھ لویں تے ساریاں شرماں تینو۔ اب حضور غوث پاک کو پکارتا ہے سن فریاد پیران دیا پیرا۔ حضور غوث پاک بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے عرض کی حضور اگر سچ بولا انہوں نے چھوڑنا ہے پھر کیا میں ان کو کہوں جناب میں چوری کی نیت سے آیا ہوں تو اب یہ مجھے چھوڑیں گے، یہ تو مجھے مار ڈالیں گے؟ آپ چنگے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اب ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کے سوا تو بچنے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا تم سچ بولنا تمہارا کام ہے، باقی ہم جانے اور خدا تعالیٰ جانے۔ اور حضور غوث پاک وہ ہے، ماں نے جب بھیجا تھا نا پڑھنے کے لیے تو وصیت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اور کیوں؟ کیونکہ حضور کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک۔ فرمایا جو سچ ہوتا ہے وہ نجات دے دیتا ہے اور جو کذب ہوتا ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور حضور غوث پاک نے جب سچ بولا تو جتنے بھی وہ سردار تھے جو مال لوٹنے والے تھے، واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس غلام کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی اور کہا آئندہ کے بعد ہم چوری نہیں کریں گے بلکہ رسول اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزار دیں گے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اس نے کہا، ان لوگوں نے کہا آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ مہمان آئے ہمارے اس مہمان خانے کے اندر، شاہی مہمان ہیں آپ، ہم پر تو اللہ کا شکر ہو گیا آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہمیں نماز پڑھائی ہے، بتائیں ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اب وہ کہیں میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں چور ہوں۔ بادشاہ کہے چور بھی کبھی نمازیں پڑھاتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ ایسا نہ کریں، ہمیں پتہ ہے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرتے لوگوں پر، وہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم بڑے جناب پائے کے مالک ہیں، وہ یہ نہیں کہتے، وہ تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ایسے نہ کہیں، آپ نہ کہیں کہ ہم چور ہیں، ایسی بات نہ کہیں۔ اب وہ کہے میں چور ہوں، وہ کہے میں چور ہوں، انہوں نے کہا نا 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 آپ چور کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ کبھی چوروں نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں، کبھی چوروں نے بھی اذانیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر میں چور نہیں ہوں تو پھر دسو ہے مال جڑا سارا کٹھا ہوا پیا کیا کیتا ہے؟ بھی اگر میں چور نہیں ہوں تو یہ جو مال باندھا پڑا ہے یہ کس نے باندھا ہے؟ اب انہوں نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ بادشاہ اور اس کے وزیر مشیر جو پیچھے بیٹھے تھے نا وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چور آیا تھا یہاں پر، آپ نے جب اذان شروع کی آپ کی اذان کو سن کر وہ چور جو تھا وہ بھاگ گیا کیونکہ اللہ کا ولی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ چور بھاگ گیا، اللہ کا ولی آ گیا۔ اب وہ کہو میں ہی چور ہاں، میں اللہ دا ولی نہیں ہاں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا دیکھ لے سچ بولنا تیرا کام تھا اور تیری بگڑی کو بنانا ہمارا کام تھا۔ دیکھ خدا نے تیرے سچ بولنے کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں سے تیرا بغض نکال دیا ہے، تیرا چوری والا معاملہ نکال دیا ہے اور تیری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ فرمایا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا سچ بولتے جاؤ، سچ بولتے جاؤ۔ یا رسول اللہ سچ بولے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہاں پر بھی نجات پا جاؤ گے، قیامت کے دن بھی نجات پا جاؤ گے۔ سچ بولو، آج بھی سچ بولو، سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ سچ بولنا تمہارا کام ہے، تمہاری بگڑی کو بنانا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر سچ بولنے سے حضور غوث پاک کا مرید جو چور ہو وہ چوری کے لیبل سے بچ سکتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا، غوث پاک کے جناب رنگ میں گانے والا، وہ اگر سچ بولے تو کیا وہ قیامت کے دن نہیں چھوٹا جائے گا؟ آج سچ بول کر تو دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ اب ہم تو جناب مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کے اندر ایک 100 گال نکالتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہوتا ہے تو گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پہ جو الزام تراشی ہوتی ہے وہ اس کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی عزت کیسے کرنی ہے۔ ہم اس کی ماں کو گالی نکال رہے ہوتے ہیں، بہن کو گالی نکال رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کیا؟ تو کہتے ہیں مذاق ہے۔
یہ کون سا مذاق ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن گالی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت لقمان جو تھے نا، وہ بیٹھے تھے، جو حکیم لقمان ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نا اپنا بنا رہے تھے زرہ، جو جنگ کے اندر پہنتے ہیں لوگ لوہے کا، وہ تیار کر رہے تھے۔ حضرت لقمان جو تھے نا، انہوں نے کہا میرے دل میں خیال آیا، میں ان سے پوچھو تو صحیح ہے کس کام کے لیے؟ وہ کہتے ہیں میں نے ابھی ارادہ ہی کیا، پھر میرے دل نے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں ان سے پوچھوں، بے ادبی نہ ہو جائے، میں نے اپنے آپ کو خاموش رکھا، میں پوچھنا چاہتا تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ ہے کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا، پوچھو تو صحیح، لیکن میں نے اپنی زبان کو خاموش رکھا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری تھی، میں نے پوچھا لیکن پھر نے ضمیر گوارا نہ کیا، کن کی بارگاہ میں آ کر بات کر رہا ہے، خاموش ہو جا۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا، سوچ ہی رہا تھا دل کے اندر، یعنی کبھی کہتا پوچھ لوں، کبھی کہتا نہ پوچھوں، ابھی اس سوچو بچار میں تھا، اس کشمکش میں تھا کہ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے وہ بندہ خدا جانتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے، یہ جب جنگ کے اندر مجاہد جاتے ہیں تو یہ اس کو ذرہ اپنے جسم پر لے لیتے ہیں تاکہ کوئی ان کو جنگ کے اندر نقصان نہ پہنچا سکے۔ لقمان جو تھے نا حکیم، وہ کہنے لگے یہ میری زبان کو خاموش رکھنے کی برکت ہے کہ میرے دل کے اندر جو سوال تھا اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں ڈال کر اس کا مجھے جواب دے دیا۔ تو یہ زبان کی حفاظت ضروری ہے، اپنی زبان کو چلائیں پر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اپنی زبان کا استعمال کریں رب تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے، تاکہ ہم زبان کی وجہ سے کبھی جہنم میں نہ جائیں۔ ہماری زبان چلے تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرتے ہوئے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔